غرہ حلم کا ھذا الفاجر، اس فاجر بادشاہ کو تیرے حلم نے مغرور بنا دیا ہے۔ دعا جب یہ میرے سامنے آتی ہے حضرت امام احمد، میرا دل دھڑکنے لگتا ہے۔ تیرے حلم نے، تیری بردباری نے کہ تو جلدی پکڑتا نہیں، اس نے اس فاجر کو مغرور بنا دیا ہے کہ قد تجرع علی اولیائک، تیرے دوستوں کے اوپر اس نے جرات کی، تیرے ماننے والوں کے اوپر اس نے جرات کی ہے۔ دعا دیکھ رہے ہیں، دل کو دھڑکا دینے والی دعا ہے۔ سیدی غرہ حلم کا ھذا الفاجر، تیرے حلم نے، تیری بردباری نے کہ تو جلدی پکڑتا نہیں نا، اس تیرے حلم نے اس کو مغرور بنا دیا، اس سے نمٹ لیتے۔ راستے میں خبر ملی، چل پڑے تھے پولیس لے کر کے ان کو، راستے میں پتہ چلا مر چکا ہے وہ کون؟ مامون الرشید اعظم، دیکھ رہے ہیں، مر گیا مردود، مردود مر گیا، بیچ ہی میں مر گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً سنی، اس لیے کہ جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے ہیں کسی مظلوم کے، شاعر نے کہا ہے کہ بترس از آہ مظلومہ کہ ہنگامے دعا کردن، اجابت از در حق بہر استقبال میں آئے۔ کسی مظلوم کا ہاتھ دعا کے لیے اٹھتا ہے، جانتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قبولیت، اس کی دعا کی قبولیت اس کی استقبال کے لیے آتی ہے۔ آجا میں تیری دعا قبول کرتا ہوں۔ تو ہمارے لیے تو سب سے بڑا ہتھیار یہ ہے کہ ہم کسی بھی بات پر، کسی بھی پریشانی پر اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا لیں، ہمارا سننے والا موجود ہے، ہمیں گھبرانے کی کیا ضرورت، ہمیں پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے۔ اور اتنا پیارا ہے، ایک نکتہ بتاتا ہوں، اللہ کا ایک نام ستیر ہے، ستار نہیں۔ ہم لوگ کیا بولتے ہیں؟ اللہ ستار ہے، غفار ہے۔ نہیں، غفار تو ہے، ستار نہیں ہے، ستار اس کی صفت نہیں ہے، ستار اللہ کی صفت نہیں ہے، لہذا یہ نہ کہا جائے اللہ ستار ہے، نہیں، اللہ کی صفت نہیں ہو، ستیر ہے، بخاری کی روایت۔ تو اللہ کی صفت ستار نہیں ہے، لہذا یہ نہ کہا جائے کہ اللہ ستار ہے، اس لیے کوئی صفت ہی نہیں اس کی، پھر کیا ہے وہ؟ ستیر ہے، ستیر، گناہوں پر پردہ ڈال دیتا رہتا ہے، کسی ظلم کے اوپر پردہ ڈالتا رہتا ہے، سدھر جا سدھر جا سدھر جا۔ ستیر جانتے ہو، یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ستیر کا مطلب ہوتا ہے گناہوں پر پردہ ڈالنے والے۔ آپ لوگ کتنی محبت کے ساتھ مجھے سن رہے ہیں، اور جہاں بھی جاتا ہوں بڑے پیار سے سنتے، بہت محبت کے ساتھ سنتے ہیں، جی بہت محبت کے ساتھ سنتے ہیں۔ لیکن اگر میرے عیوب آپ کو معلوم ہو جائے تو میری بات سننا تو درکنار، میرا چہرہ دیکھنا پسند نہیں کریں گے۔ اللہ نے میرے عیوب کو ڈھانک رکھا ہے۔ اور اسی طرح ایک بیٹے کو اگر باپ کے عیوب منکشف ہو جائے، معلوم ہو جائے، تو بیٹا باپ کا چہرہ دیکھنا پسند نہیں کرے گا۔ ایک ماں کی، ایک بیوی کی کارستانیاں جسے اللہ نے ڈھانک رکھا ہے، اگر شوہر کے اوپر کھل جائے تو شوہر لات مار کر کے بیوی کو بھگا دے۔ اور اسی طرح شوہر کے عیوب جس کو اللہ نے ڈھانک رکھا ہے، اگر بیوی کے اوپر کھل جائے تو بیوی شوہر کا منہ دیکھنا پسند نہیں کرے گی۔ اللہ، چلو اللہ سے محبت کر لیتے ہیں اسی صفت کا، اللہ ستیر، محبت کر لیتے ہیں۔ اتنے عیوب ہیں جو اس نے ہمارے ڈھانک رکھے، اگر وہ عیوب، اگر وہ گناہ، وہ خطائیں اگر لوگوں کے اوپر کھول دے تو لوگ ایک دوسرے کا منہ دیکھنا پسند نہیں کریں گے۔ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کتنا ستیر ہے، اللہ نے ہمارے گناہوں کو ایسا ڈھانک رکھا ہے۔ بتاؤ آپ کے گناہ اگر آپ کی بیوی کو معلوم ہو جائے، آپ کے بیٹے کو معلوم ہو جائے، بیٹا آپ کا منہ دیکھنا پسند کرے گا؟ بیوی آپ کے ساتھ رہنا پسند کرے گی؟ بتائیں۔ تو اللہ ہمارے گناہوں کے اوپر پردہ ڈالتا رہتا ہے، ہمارے ظلم کو اگنور کرتا رہتا ہے، تو اس کا حلم، اس کی بردباری ڈھانکتی رہتی ہے ہمارے گناہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان دو صفتوں کو یاد رکھو، ستیر ہے، اور جانتے ہیں گناہوں کے اوپر پردہ کیوں ڈالتا ہے؟ ایک صفت کے حوالے سے، یہ صفت ایک صفت کے حوالے سے ہے کہ وہ ستیر ہے، گناہوں پر پردہ ڈالتا رہتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ حلیم ہے، اس کی صفت حلیمیت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ بندوں کے گناہوں پر پردہ ڈالتا رہے۔ کتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم ان سے بڑی محبت کے ساتھ ملتے ہیں، بڑے پیار کے ساتھ ملتے ہیں،
اگر ان کی خطائیں، ان کے گناہ ہمارے اوپر منکشف ہو جائیں تو ہم ان کا ہاتھ ملانا تو درکنار، ان سے ان کا چہرہ دیکھنا پسند نہ کریں کہ کتنے گئے گزرے یہ ایسے ایسے گناہوں میں ملوث ہے. تو اللہ کی صفت ستیر کی وجہ سے ایک دوسرے کی عزت ہو رہی ہے، معلوم ہے آپ کو، اور اللہ کی صفت حلم کی وجہ سے آدمی بچ رہا ہے، نہ بچنے کا سوال پیدا نہیں ہوا. آدمی تدبیر کرتا ہے لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تدبیر کارگر نہیں ہوتی، مکاری کچھ ایسی ہوتی. ایک نکتہ بتاؤں، اب غور سے سنو تو بتاؤں نا. آپ لوگ ان باتوں کو کوئی معمولی نارمل باتیں سمجھ رہے ہیں، آپ بہت غور سے سنیے. آپ لوگ ایک بات اگر سمجھ میں آ گئی تو 50 باتیں آپ کی سمجھ میں آئے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی تدبیر کرتا ہے لیکن اللہ تبارک و تعالی ظالم کو ڈھیل دیتا رہتا ہے اور آدمی کی تدبیر کام نہیں کرتی. چلو ایک شلوک پڑھ لیتے ہیں اچھا سا. ہمارے کچھ دوست لوگ بھی ہیں آئی بی سے ہیں الحمدللہ، تو بہت غور سے سنتے ہیں، وہ بہت چیزوں کو سامنے رکھتے ہیں. چلیے پڑھ لیتے ہیں. یدا سمہرتے چایم کورمانگانی سروش اندریاڑیندریارتھیبھیہ تسیہ پرجا پرتشٹھتا. سنسکرت کا اسکالر ہوں، یہ صحیح پڑھا نہیں جا سکتا ایسا اگر گرامر آدمی کو معلوم نہ ہو. جی کیا بتائے گا؟ کورما کہتے ہیں ٹورٹس، کچھوے کو. کورما سنسکرت میں اس کو بولتے ہیں کورما، وہ قورما نہیں کھانے والا، کورما. کورما کہتے ہیں ٹورٹس کو، کچھوے کو. بتا رہے ہیں کہ کچھوا جو ہوتا ہے جب چلتا ہے، اسی شلوک میں گیتا کا شلوک ہے یہ. کچھوا جب چلتا ہے دھیرے دھیرے چلتا، کچھوے کی چال مشہور ہے، وہ چلتا ہے ایسے. جب کسی ڈینجر کو سامنے دیکھتا ہے، خطرے کو دیکھتا ہے، بس جلدی سے منڈی اندر کر لیتا ہے. جب چلتا ہے تو منڈی باہر نکالے رہتا ہے. منڈی بڑی کمزور ہوتی ہے لیکن بدن بہت مضبوط ہوتا ہے، تو یہ منڈی باہر نکالے رہتا ہے جب چلتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو دیکھنا ہے نا، آنکھیں تو منڈی میں، اس کے سر میں. تو اپنے خول سے منڈی کو باہر نکال لیتا ہے. کون؟ جو ٹورٹس، کچھوا، کورما جس کو سنسکرت میں بولتے ہیں، یار اس شلوک میں اس کو کورما کہا گیا. ایسے چل رہا ہے اس لیے کہ آنکھیں ادھر ہے، وہ دیکھ رہا ہے راستے چل رہا ہے. اب جیسے کوئی ڈینجر دیکھتا ہے تو کیا کرتا ہے کہ اپنے اس کمزور پارٹ کو، جو بدن کا سب سے کمزور پارٹ ہے، یہ اس کا سر، پٹ سے اندر کر لیتا. اب چاہے بڑے سے بڑا جانور آ جائے، اس کو الٹے پلٹے یا ایسے ہی رہتا ہے، اس کا کچھ بگڑتا اگڑتا نہیں. ڈنڈے سے مارو اس کی پیٹھ کے اوپر، ڈنڈا ٹوٹ جائے گا، مگر اس بندے کا کچھ نہیں ہونے والا، اس کورمے کا، کچھوے کا. اندر کر لیا ایسے، ایک تدبیر کی اس نے، دیکھو بچنے کے لیے. تو ایسے ایک کورما جا رہا تھا، کچھوا. ادھر سے ایک لومڑی آئی جو کئی ٹائم سے بھوکی تھی. بولے تو یہ تو میری خوراک آ گئی، لاؤ میں کھا لیتی ہوں اس کو. اب جیسے ہی اس کچھوے نے دیکھا کہ میری یہ دشمن لومڑی، فاکس، یہ مجھے کھانے کے چکر میں، فوراً ڈینجر کو دیکھتے اس نے منڈی اندر کر. اب لومڑی آئی، اس کو الٹ رہی ہے، پلٹ رہی ہے، ایسے ٹیڑھا ہو جا رہا، سیدھا ہو جا رہا، پیٹھ کے بل ہو جا رہا، منڈی کے بل ہو جا رہا، پلٹ رہی. کہیں سے کھانے کو نہیں مل رہا، کہیں منہ نہیں لگا سکتی. تدبیر کر لیا اس نے بچنے کی. کون؟ کچھوے نے. اب یہ لومڑی تو بہت چالاک ہوتی ہے نا، بہت سارے لوگ ایسے چالاک ہوتے ہیں کہ تدبیر کرو تو تدبیر بیکار ہو جاتی ہے ان کی چالاکی کے سامنے. قرآن حکیم نے بتایا، کیا بتایا کہ چالاکیاں کچھ ایسی ہوتی ہیں، وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ ایسا وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ. بعض تدابیر، بعض مکر ایسے ہوتے ہیں کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل جائے. قرآن بھی کیسے گفتگو کرتا ہوں نا، ایسے مکر ہوتے ہیں. پہاڑ، ایک پہاڑ نہیں، کئی پہاڑ، جبل کی جمع ہے وہ، کئی پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جائیں، ایسی تدبیریں ہوتی ہیں. آدمی کا ہوش و حواس، آدمی کی عقل کام نہیں کرتی اس تدبیر کے سامنے. اب یہ لومڑی نے وہی تدبیر اختیار کی. اس نے کیا کیا؟ وہ کورمے کو، کچھوے کو سیدھا کیا اور اس کے بعد اس کے منہ کے سامنے پیشاب کرنا شروع کر دیا لومڑی نے.
اب کچھوا کیا سمجھا بارش ہو رہی ہے، گنڈی نکال دے، پٹ سے پکڑ لیا اس نے، مار دیا اس نے، ختم کر دیا اس نے۔ تو آگاہ رہو کہ کہیں پیشاب کو پانی نہ سمجھ لو ورنہ پھنسنے والے ہو اس کور میں کی طرح۔ یہ شلوک کی دفعہ پھر سے پڑھتا ہوں، یدا سنہرتے چایم، سنہرتے مانے سمیٹ لینا، سنہر مانے سمیٹ لینا، جب، یدا مانے جب، تو یدا سنہرتے چایم کورمانگ، یہ کورما کا جو انگ ہے، انگم انگے انگانی، ایک انگ دو انگ کئی انگ، پشپم پشپے پشپانی، ایک پھول دو پھول کئی پھول، شسترم شسترے شسترانی، ایک شستر دوسرا شستر تیسرا ہتھیار کئی ہتھیار۔ تو اب یہ انگانی کورمانگ یعنی کورمے کا یا ٹورٹس کا جو بدن اس کے انگ ہے، کورمانگانی سروشا، فرام آل سائڈس، فرام آل کوارٹرز، تمام طرف سے اس نے کیا کیا، اپنے بدن کو سمیٹ لیتا ہے۔ کون؟ کورما، جب وہ ڈینجر کو دیکھتا ہے۔ یدا سنہرتے چایم، چا مانے اور، ایم مانے یہ، ہاذا، یدا سنہرتے چایم کورمانگانی سروشا، تمام طرف سے وہ اپنے انگوں کو سمیٹ لیتا ہے، سنہر کر لیتا ہے۔ ایسے ہی آدمی کو اگر کامیاب ہونا ہے تو محسوسات یعنی گناہوں سے اپنے آپ کو محفوظ کر لے، بولتے ہیں اندریاڑین، یہ جتنے حواس ہیں آپ کے، جو حواس آپ کو غلطی میں ڈالتے ہیں، جیسے آنکھ ہے، کان ہے، دماغ ہے، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، یہ سب حواس ہیں۔ یہ حواس آپ کے اوپر غالب آ جاتے ہیں اگر آپ کے پاس ان پر غالب رہنے کا کوئی وحی کا ذریعہ نہ ہو۔ یدا سنہرتے چایم کورمانگانی سروشا اندریاڑیندریارتھیبھیہ تس پرجا پرتشٹھتا، تب جا کر کے اس کی عقل مضبوط ہوتی ہے، اس کی جو پرجا ہوتی ہے، اس کی سوجھ بوجھ، اس کا ادراک، پرجا مانے ادراک، سوجھ بوجھ، عقل، تب پرتشٹھت ہوتی ہے۔ یہ تو اس کچھوے کی طرح نہ ہو جاؤ کہ پیشاب کو پانی سمجھو، پکڑ لیے جاؤ، اس لیے کہ مکر تمہارے خلاف ایسے ہو رہے ہیں کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل جائے، لہذا ہوشیار باش، ہوشیار رہو۔ جی عدل کی بات آئی، یہ جو یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط، اس آیت کریمہ کی تفسیر میں بتایا گیا کہ عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، خیبر جب فتح ہوا سن 7 ہجری کے اندر، تو جو باغات مسلمانوں کے قبضے میں آئے، یہودیوں کو بڑائی پر دے دیا گیا، تو فصل فصل پر صحابی آتے تھے اور جو کچھ فصل ہوتی تھی اس کو کچھ پیچ اپ کر کے چلے جاتے تھے مدینہ۔ یہ فصل ہو گئی، کھجور ہوگی، اب عبداللہ بن رواحہ بھیجے گئے، اور زبردست صحابی، بہت پیارے، یہ لے کر کے جاؤ، یہ واقعہ ہے اس آیت کریمہ کی روشنی میں۔ کیا یہ لے کر کے جانا ہے یہاں سے، دماغ میں بٹھا لو اچھی طرح، اور دماغ کی کھڑکیاں کھولو اچھی طرح، تو بٹھاؤ دماغ میں۔ تو عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ کو بھیجا گیا کہ جا کر کے دیکھو فصل کیسی تیار ہوئی ہے، اس کا تخمینہ کرو، اندازہ لگاؤ، اور اسی اعتبار سے ڈیل کرو۔ گئے، اب یہودی تو پکے حرام خور ہوتے ہیں، اب یہ آ کر کے ملے عبداللہ ابن رواحہ سے، حضرت کچھ لے لیجئے، ایسے دے دیا جاتا ہے تو آدمی کا ذہن و دماغ بدل جاتا ہے، یہ بہت خطرناک چیز ہے۔ ایسے دینے لگے، کیا بولے کچھ ہمارے ساتھ رعایت فرمائیے، آپ مدینہ سے آئے ہیں اور ذمہ دار ہیں تو کچھ لے لیجیے، رشوت کی پیشکش کی، بگڑ گئے راج۔ اور جو بات کہی اتنی پیاری کہی، کہا کہ میں ایسی ذات کی طرف سے تمہارے پاس آیا ہوں کہ میں کائنات میں اللہ کے بعد سب سے زیادہ محبت اسی سے کرتا ہوں۔ کیا بولے؟ یہ رشوت دے رہے ہو تم؟ میں ایسی ذات، جملہ دیکھیے، اللہ، صحابہ کرام کو ایسے عزت نہیں دی گئی تھی، عزت اور شہرت، ارے اتنے ممالک دے کر کے گئے ہیں، ہم یکے بعد دیگرے ہاتھ سے کھوتے جا رہے ہیں، یہ انہی کی دین ہے صحابہ کی، یہ صحابہ ہے۔ کہا رشوت دے رہے ہوں مجھے، چل، اور کہا
کہ میں اس ذات کی طرف سے آیا